السلام علیکم، آداب خواتین و حضرات، IMM چینل پر آپ کا خیر مقدم ہے۔ اگلے محرر پیر و مرشد کی خطابت کا عنوان ہے خلق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ سورہ قلم 68واں سورہ ہے قرآن کا، اس کی 4تھی آیت میں پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم بلند ترین اخلاق کے مالک ہیں۔ اس آیت کی تلاوت سے فقیر محترم المقام پیر طریقت حضرت سید عزیز محمد اکیلوی صاحب رضی میاں قبلہ مقدس اللہ علی کو دعوت خطاب دیتا ہے۔ الحمدللہ نحمد ونستعین ونستغفر ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا من سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله ونقر ان المهدي الموعود قد جاء ومضى اما بعد وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإنك على خلق عظيم صدق الله مولانا العظيم۔ معزز سامعین و سامعات، ناظرین و ناظرات، دائس پر تشریف فرما علماء کرام، مشائخ اعظام، فقراء اعظام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ سبحانہ و تعالی کا شکر اور احسان عظیم ہے کہ اللہ پاک ہم کو پھر ایک مرتبہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منانے کا شرف بخشا ہے۔ اور یہ فقیر صمیم قلب سے آپ تمام حضرات کو اس 1500 سالہ جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ معزز سامعین جلسہ، اللہ سبحانہ و تعالی اس قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، سورہ نون آیت نمبر 2 میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اور بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق عظیمہ پر فائز ہیں۔ نبی کریم فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک کا اگر ہم مطالعہ کرتے ہیں تو ہمارے سامنے بے شمار واقعات چلے آتے ہیں۔ آقا نامدار احمد مصطفیٰ فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خود ارشاد فرماتے ہیں انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق۔ آقا نامدار احمد مصطفیٰ فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں مجھے اخلاق عالیہ کی تکمیل کے لیے مبعوث کیا گیا ہے۔ آئیے اس سلسلے میں آقا نامدار احمد مصطفیٰ فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے چند گوشوں پر نظر ڈالتے چلیں گے۔ اگر ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور کے بعد میں اگر ہم ان کی سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ آقا نامدار احمد مصطفیٰ فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کان النبی صلی اللہ لا یدخر شیئا لغد۔ آقا نامدار احمد مصطفیٰ فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کل کے لیے کچھ ذخیرہ نہیں فرماتے، جو کچھ آتا وہ خدا کے نام میں لٹا دیتے۔ اس سلسلے میں اگر ہم مزید احادیث مبارکہ کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ آقا نامدار احمد مصطفیٰ فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ثقافت کیا تھی۔
सखावत के मुतालिक अगर हम पढ़ते हैं तो आका नामदार अहमद मुस्तफा फखर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक शख्स चला आता है और हुजूर पाक अलैहिस्सलाम से दस्ते सवाल होता है। आका नामदार अहमद मुस्तफा फखर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे इतनी बकरियां और ऊंट अता करते हैं कि जो दो पहाड़ों के बीच में भर जाती हैं। हुजूर नबी करीम फखर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब उसे अता करते हैं वो अपने कबीले में उसे ले जाता है और वहां जाकर पुकार कर अपने कबीले वालों से ये कहता है, ऐ कबीले वालों, ये जान लो कि मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतना अता करने वाले हैं, इतना अता करने वाले हैं कि लेने वाले को कभी भी मोहताजी का गम डर नहीं रहता। मालूम ये हो रहा है कि हुजूर पाक अलैहिस्सलाम की सहाबत को देखकर जो वो काफिर था वो ईमान वाला हो जाता है और ये पुकार कर कहता है अपने कबीले में कि मैं मुसलमान हो चुका हूँ, तुम भी कलीमा पढ़कर मुसलमान हो जाओ। ये अखलाक आलिया की बिना पर आका नामदार अहमद मुस्तफा फखर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अखलाक की बिना पर इस्लाम फैला है, कोई तलवार की नोक पर इस्लाम नहीं फैला। मालूम यह हो रहा है कि आका नामदार अहमद मुस्तफा फखर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबर देखिए। अगर सबर के बाद में अगर हम अहादीस मुबारका का मुताला करते हैं तो हमें मालूम होता है कि बुखारी शरीफ में आया कि हजरत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नबी करीम फखर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रवा हैं, रास्ते में चल रहे हैं, एक बटू आता है, आका नामदार अहमद मुस्तफा फखर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दस्ते सवाल होता है। आप नजरानी चादर ओढ़े हुए थे, नबी करीम फखर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो चादर मुबारक अपने शाने मुबारक पर डाल रखी थी उसका शाना बिल्कुल खुरदुरा था और वो करीब आता है, वो मांगने का तरीका उसका सही नहीं था। वो करीब आकर नबी करीम फखर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब आकर उसे मरोता है शाल को और जोर से झटका देता है और मांगता है। आका नामदार अहमद मुस्तफा फखर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दो गाने होकर घुटने के बल जमीन पर बैठ जाते हैं और वो मांगता है। हुजूर पाक अलैहिस्सलाम उसे कुछ अदा करते हैं। हजरत अनस रज़ी अल्लाह तआला वहां पर देख रहे हैं और मालूम ये हो रहा है कि हुजूर पाक अलैहिस्सलाम मुस्कुराते हैं और आप उस पर गज़बनाक नहीं होते हैं, आप उस पर गुस्सा नहीं होते हैं, हुजूर पाक अलैहिस्सलाम उसे अता कर देते हैं। ये शान मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। फिर आइए इस सिलसिले में हम ये देखते हैं कि आका नामदार अहमद मुस्तफा फखर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त जबकि आप मक्के में मौजूद हैं, खाने काबा में आप नमाज अदा फरमा रहे हैं, जब नमाज पढ़ रहे हैं तो आपके अदू आपके जानी दुश्मन जो हुजूर पाक अलैहिस्सलाम को हमेशा उनकी ताक में लगे हुए रहते, हुजूर पाक अलैहिस्सलाम जब सजदे में जाते हैं तो ऊंट की ओढ़नी लाकर रख दी जाती है। आका नामदार अहमद मुस्तफा फखर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी साहबजादी बीवी फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा दौड़ी चली आती है और उस ओढ़नी को निकाल कर रखती है और ये आप इरशाद फरमाती है कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला इन्हें हिफाजत करे, इनको बर्बाद करे। हुजूर पाक अलैहिस्सलाम के अखलाक पे मैं कुर्बान जाऊं। आप उस सजदे में से उठते हैं, नमाज को मुकम्मल फरमाते हैं, फिर उसके बाद आपने इरशाद फरमाया, ऐ फातिमा, तुम्हें ऐसा कहना नहीं चाहिए था, उनकी नफ्सों के हक में दुआ करना चाहिए था। मेरे आका के अखलाक ये थे। आका नामदार अहमद मुस्तफा फखर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेहमान नवाजी भी आप देखिए कि हुजूर पाक अलैहिस्सलाम ने कैसी मेहमान नवाजी की है। हुजूर पाक अलैहिस्सलाम के बाद एक यहूदी आता है, आपका मेहमान बनता है,
مہمان جب بنتا ہے تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ تو کھانے میں کیا لے گا؟ تو وہ یہودی نے کہا کہ میں بکریوں کا دودھ لوں گا۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام تو نفس نفیس جاتے ہیں، اپنے ہاتھوں سے دودھ نکالتے ہیں اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام اسے عطا کرتے ہیں۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام جو عطا کرتے ہیں پھر اپنے ہاتھوں سے اس کے لیے گدے کو تیار کرتے ہیں۔ مسجد نبوی میں حرام پکا ہے، رات میں زیادہ دودھ پینے کی وجہ سے اس کے پیٹ میں گڑبڑ پیدا ہو جاتی ہے۔ آقا نامدار احمد مصطفیٰ فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق عجیبات کی طرف آپ دیکھیے کہ حضور پاک علیہ السلام کا وہ یہودی جو دشمن تھا، وہ مہمان جو بن کر آیا تھا، رات میں جب پیٹ میں گڑبڑ ہوتی ہے تو اس مقام پر جس پر وہ بستر حضور پاک علیہ السلام لگائے تھے اسی پر وہ غلاظت کر دیتا ہے اور اپنی تلوار بھول کر چلے جاتا ہے۔ رات کے حصے میں وہ چلے جاتا ہے۔ آقا نامدار احمد مصطفیٰ فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی صبح میں تشریف لاتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ وہاں پر وہ مہمان موجود نہیں ہے۔ آقا نامدار احمد مصطفیٰ فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس اس گدے کو کھینچ کر صحن میں لاتے مسجد کے اور اپنے ہاتھوں سے صاف کرتے رہتے ہیں۔ اور آپ کو پتا ہوگا کہ یہودی کتنے بخیل ہوتے ہیں کہ وہ اپنی کوئی چیز نہیں چھوڑتے ہیں۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ آقا نامدار احمد مصطفیٰ فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ واپس لوٹ کر آتا ہے اپنی تلوار لینے کے لیے۔ حضور پاک علیہ السلام کی نظر اس پر پڑ جاتی ہے، اس کے دل پر ہیبت طاری ہو جاتی ہے۔ حضور پاک علیہ السلام اس وقت اس سے یہ بیان کرتے ہیں کہ تیرا گھر اگر مجھے پتا ہوگا تو یہ تیرے گھر کو تیری تلوار کو لا کر میں پہنچا دیتا۔ میرے آقا کے اخلاق تو یہ تھے۔ آقا نامدار احمد مصطفیٰ فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ اخلاق عالیہ تھے۔ عدل و انصاف کا اگر ہم اس کے باب میں اگر پڑھتے ہیں، احادیث مبارکہ کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ تو فاطمہ نامی ایک عورت تھی، بڑے قبیلے سے تعلق رکھتی تھی، وہ بڑے قبیلے سے تعلق رکھتی۔ آقا نامدار احمد مصطفیٰ فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اسے 2 مرتبہ چھو تھپڑ کر کے معاف کر دیا جاتا ہے۔ تیسری مرتبہ جب وہ عادتاً چوری کرتے ہوئے پکڑی جاتی ہے تو آقا کے بارگاہ میں اسے پیش کیا جاتا ہے۔ حضور پاک علیہ السلام نے اسے یہ کہا کہ اس کے دونوں ہاتھ کاٹ دیے جائیں۔ شریعت کا تقاضا یہ ہے کہ حکم الہی یہ ہے کہ دونوں ہاتھوں کو چھوڑ کے کاٹ دیا جائے۔ تو آقا نامدار احمد مصطفیٰ فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ ارشاد فرماتے ہیں تو اس وقت صحابہ کے جھرمٹ میں پورے کے پورے صحابہ آپس میں یہ کلام کرنے لگتے ہیں اور یہ بیان کرتے ہیں کہ بڑے قبیلے سے یہ تعلق رکھتی ہے۔ اگر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ہاتھ کاٹنے کا حکم دے دیے ہیں تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ بدنامی ہو جائے گی۔ آقا نامدار احمد مصطفیٰ فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے عدو جانی دشمن سے مذاق اڑائیں گے، پیچھے بڑے بڑے باتیں کریں گے۔ حضور پاک علیہ السلام کے پاس کسی کو تیار کیا جائے بھیجنے کے لیے، آقا نامدار احمد مصطفیٰ فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ کو بہت چاہتے تھے۔ آقا نامدار احمد مصطفیٰ فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ کو بھیجا جاتا ہے۔ جب حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ تشریف لاتے ہیں تو اس وقت آقا نامدار احمد مصطفیٰ فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ عرض فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ آپ پر سے قربان، آپ اس فاطمہ نامی عورت کے متعلق جو حکم صادر فرمایا ہے اسے اس بار معاف کر دیا جائے۔ حضور پاک علیہ السلام جب پڑھتے تو معلوم یہ ہوتا ہے، راوی یہ بیان کرتے ہیں حضور پاک علیہ السلام کے دونوں گالوں میں انار نچوڑ دیا گیا، اس طریقے سے دال سرخ ہو گئے تھے۔ حضور پاک علیہ السلام پڑھتے اور حضرت ناک ہو کر یہ بیان فرمائے کہ اے زید تو یہ جان لے اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ بھی اگر چوری کرتی تو اس کے لیے یہ حکم صادر کرتا۔ میرے آقا کا انصاف یہ تھا
عدل و انصاف جس کو کہا جاتا ہے، یہ اخلاق عالیہ تھے۔ حضور پاک علیہ السلام نے مدد جو کی ہے، صحابہ کی مدد ایسی کرتے حضور پاک علیہ السلام کہ نبی کریم فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان دے رہے ہیں۔ جب اذان دے رہے ہیں تو ایک یہودی آتا ہے، آپ اس کے مخلوق تھے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ۔ وہ یہودی آ کر یہ کہتا ہے، اے حبشی، ابھی مال دینے کے لیے 4 دن باقی ہیں، اگر تو جلد سے جلد مال اگر مجھے نہ دے گا تو تیرے بکریوں کو میں چرا کر لے کر جاؤں گا۔ آقا نامدار احمد مصطفیٰ فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں جلوہ افروز ہے، آپ سماعت کر رہے تھے۔ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھتے ہیں، اذان دینے کے بعد حضور پاک علیہ السلام دوسرے دن ان کو خاصد بھیج کر بلاتے ہیں۔ جب بلاتے ہیں تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لاتے ہیں۔ آقا نامدار احمد مصطفیٰ فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے میں قربان جاؤں، آپ نے ارشاد فرمایا، اے بلال، میں نے 4 اونٹوں کو جو مال سے لدے ہوئے ہیں اس کو تیار کر کے رکھا ہوں، تو جا اسے بازار میں لے جا اور بیچ کر اس یہودی کی رقم کو واپس کر دے۔ یہ شان کی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ اعلیٰ شان کی، یہ اخلاق عظیمہ تھے حضور پاک علیہ السلام کے۔ پھر آئیے اس سلسلے میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حضور پاک علیہ السلام کا توقع اگر ہم دیکھتے ہیں تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ آقا نامدار احمد مصطفیٰ فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت جبکہ آپ نجف کی جنگ سے لوٹ کر آ رہے تھے، ایک مقام پر عام سستانے کے لیے آرام کیے، ایک درخت کو آپ نے اپنی تلوار کو لٹکا دیا، حضور پاک علیہ السلام کا ایک جانی دشمن آ جاتا ہے، آقا نامدار احمد مصطفیٰ فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرماتے ہیں۔ آرام جب فرماتے ہیں تو آپ کا عدو، آپ کا جانی دشمن آتا ہے اور تلوار کو حضور پاک علیہ السلام کی اپنے ہاتھوں میں لے لیتا ہے اور تلوار کو میان سے کھینچتا ہے، ایک سچی ہوا پیدا ہوتی ہے، حضور پاک علیہ السلام نیند سے بیدار ہو جاتے ہیں۔ جب نیند سے بیدار ہوتے ہیں تو آقا نامدار احمد مصطفیٰ فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے کیا ہے کہ آپ کے نظروں کے سامنے آپ کا جانی دشمن کھڑا ہوا ہے اور آپ سے سوال کر رہا ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اب بتاؤ مجھ سے تم کو کون بچائے گا؟ میں قربان جاؤں میرے آقا محمد ربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات گرامی کے، حضور پاک علیہ السلام کے زبان ابجد سے ایک مانوس آواز نکلتی ہے، اللہ کے الفاظ نکلتے ہیں، میرے آقا محمد ربی صلی اللہ علیہ وسلم کا توکل اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر تھا۔ حضور پاک علیہ السلام سے جب دوبارہ سوال کو دہرایا جاتا ہے، پھر اللہ کی صدا بلند ہوتی ہے۔ تیسری مرتبہ جب صدا کو بلند کیا گیا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اب بتاؤ آپ کو مجھ سے کون بچائے گا؟ حضور پاک علیہ السلام کے زبان ابجد سے اللہ کے صدا بلند ہوتی ہے، ہیبت کے مارے تلوار چھوٹ جاتی ہے، حضور پاک علیہ السلام اپنے ہاتھوں میں تلوار لیتے ہیں، آپ ارشاد فرماتے ہیں، اب بتا مجھ سے تجھ کو کون بچائے گا؟ میں قربان جاؤں میرے آقا محمد ربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات گرامی کے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو رحمت للعالمین بنا کر اس دنیا میں مبعوث فرمایا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے تجھے معاف کیا۔ یہ میرے آقا محمد ربی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق عالیہ تھے، اخلاق عظیمہ تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ قدموں میں گر جاتا ہے اور ایمان لے کر آتا ہے۔ معلوم یہ ہو رہا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سیرت طیبہ ہے۔ پھر اس سلسلے میں اگر مزید احادیث مبارکہ کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ تاکید عمل جو تھا اپنی صحابزادی سے بیان فرماتے ہیں، یا فاطمہ لا تقتلی انکی ولدی، اے ولی اے ولی اے ولی، اے فاطمہ تم بھروسے میں مت ہے کہ تم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہے، تو
تیرا کام ہے عمل کیے جا، عمل کیے جا، عمل کیے جا۔ حضور پاک علیہ السلام اپنی صاحبزادی سے یہ بیان فرما رہے ہیں، امت کی طرف اشارہ ہے۔ حضور پاک علیہ السلام کی صاحبزادی جو تھی وہ تو خاتون جنت ہے، جن کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے پہلے حضور پاک علیہ السلام کی صاحبزادی کو جنت میں داخل کرے گا۔ معلوم یہ ہو رہا ہے کہ تاکید عمل یہ تھا حضور پاک علیہ السلام کا۔ پھر میں اپنی تقریر کو آخری لمحوں میں لاتے ہوئے ایک واقعہ بیان کرتے ہوئے حضور پاک علیہ السلام کی سیرت پاک کا میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ آقا نامدار احمد مصطفیٰ فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کی مجلس میں جمع کے آپ جنت کا ذکر کر رہے ہیں۔ مزاج دیکھیے حضور پاک علیہ السلام کے اخلاق حالیہ تو اگر ہم پڑھتے ہیں اس کی سیرت پاک کو حضور پاک علیہ السلام کی تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ حضور پاک علیہ السلام کے اخلاق حالیہ کیا ہے۔ آقا نامدار احمد مصطفیٰ فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت جبکہ جنت کا ذکر کر رہے ہیں، جنت کا ذکر کرتے کرتے آپ نے ارشاد فرمایا کہ بوڑھی عورتیں جنت میں داخل نہیں ہوں گی۔ اس وقت سامنے ضعیفہ بیٹھی ہوئی تھی، آقا نامدار احمد مصطفیٰ فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ روتی ہے، زار و قطار روتی ہے۔ حضور پاک علیہ السلام سے پوچھتے ہیں کہ رونے کی وجہ کیا ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ کیا بوڑھی عورت یعنی کہ میں جنت میں داخل نہیں ہوں گی؟ میں قربان جاؤں میرے آقا محمد ربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات گرامی کے۔ آپ نے ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے جنت میں داخل کرے گا ضرور، مگر بوڑھی رکھ کر نہیں، جوان بنا کر داخل کرے گا۔ معلوم یہ ہو رہا ہے مزاج کا ایک پیارا انداز تھا حضور پاک علیہ السلام کا۔ اور آپ دیکھیے کہ آقا نامدار احمد مصطفیٰ فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ یہ تھا کہ آپ کے سامنے رکانا پہلوان جب آتا ہے تو اس وقت حضور پاک علیہ السلام سے عرض کرتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے سنا ہے کہ آپ اللہ کے نبی ہونے کا دعویٰ کیے ہیں، میں قرآن کا علم نہیں رکھتا، حدیث کا علم نہیں رکھتا، فقہ کا علم نہیں رکھتا، میں صرف کشتی کا علم رکھتا ہوں۔ اگر میرے کو کشتی میں آپ پچھاڑ دیں تو میں اس وقت حضور پاک علیہ السلام سے عرض کرتا ہے کہ میں ایمان لے کر آؤں گا۔ آقا نامدار احمد مصطفیٰ فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے میں قربان جاؤں۔ آپ اس وقت ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر ایسی بات ہے تو دو ہاتھ ہو جائے، میدان میں اترتے ہیں۔ آقا نامدار احمد مصطفیٰ فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بچے کی طرح اسے اٹھاتے ہیں اور زمین پر سلا دیتے ہیں۔ وہ اٹھ کر کھڑا ہوتا ہے اور یہ بیان کرتا ہے کہ میں اصلی گاؤں جو پہلوانی کا تھا وہ بھول گیا تھا۔ حضور پاک علیہ السلام کے میں قربان جاؤں۔ آپ نے ارشاد فرمایا کوئی بات نہیں ہے، پھر ایک ہاتھ ہو جائے، پھر میدان میں بنفس نفیس آپ اترتے ہیں، بچے کی طرح اسے اٹھاتے ہیں اور زمین پر سلا دیتے ہیں۔ دوسری مرتبہ یہ بیان کرتا ہے کہ میں اصلی پہلوانی کا جو دور تھا، جو میرے پہلوان استاد نے مجھے سکھایا تھا وہ بھول گیا تھا۔ پھر ایک ہاتھ ہو جائے، حضور پاک علیہ السلام تیسری مرتبہ بھی اسے زمین پر سلا دیتے ہیں بچے کی طرح اٹھا کر گود میں۔ تو وہ قسم کھاتے ہوئے کہتا ہے قسم خدا کسی میں اتنی طاقت و قوت نہیں ہے کہ رکانا پہلوان کو پچھاڑ ڈالے۔ آقا نامدار احمد مصطفیٰ فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس نے تصدیق کرتے ہوئے وہ ایمان لے کر آیا۔ میں آخر میں دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو عمل صالح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہماری آنے والی نسلوں کو تا قیامت تک مہد پر دائم و قائم رکھے، ایمان پر زندہ رکھے، ایمان پر خاتمہ بھی خیر کرے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اخلاق عظیمہ پر اس پر حضور پاک علیہ السلام کے مہدی علیہ السلام کے اخلاق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔